اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور میں آج سورہ بنی اسرائیل کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت کے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی اسی قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 22 سے 38 تک مسلمانوں کو ان کی دینی، معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے بارے میں نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور مشرکین کے نامعقول اور مائدانہ طرز عمل کی مذمت کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ چونکہ سورہ کے شروع میں بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الاسریٰ بھی ہے۔ اسریٰ سفر معراج کو اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا، اس لیے اس کو سورۃ الاسریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ جسے اسریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو 7ویں آسمان پر لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر سے ہوئی۔ اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہیٰ پر تشریف لے گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر رات میں آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اس آیت میں اس سفر کے صرف پہلے حصے کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ آنے والے تذکرے سے اسی کا تعلق زیادہ تھا۔ البتہ سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ سورہ نجم آیت نمبر 13 سے 53 میں آیا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق یہ معجزانہ سفر بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی آپ کو دکھائی گئی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے بجائے خواب میں دکھایا گیا، کیونکہ یہ بعض صحیح احادیث کے تو خلاف ہے ہی۔ خود قرآن کریم کا اسلوب واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جسے اللہ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے،
اگر یہ صرف ایک خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے، پھر اسے اپنی ایک نشانی قرار دینے کے کوئی معنی نہیں تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن کی برکات اور رحمتوں سے فیض یاب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔